रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और सदा खान रसूल हसान अमेरिका जनाब मोहम्मद असगर चिश्ती साहब की खूबसूरत नात पाक आपने सुनी। मैं भी हाजिर हूँ, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बयानी की तौफीक अता फरमाए, मुझे और आपको सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लामा फरमाते हैं कि तू गनी अज़ हर दुआ फकीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चुप करके भी बैठे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं तू गनी अज़ हर दुआ मन फकीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर। आप फरमाते हैं कि या रब्बल आलमीन हम सब फकीर हैं, एक तेरी जात गनी है, तू सखी है, तू देने वाला है, हम लेने वाले हैं, हम मंगते हैं तू दाता है, हम तेरी बारगाह में अपनी झोली फैलाने वाले हैं, तू झोलियां भरने वाला है, तू अता करने वाला है, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर। पूरे आलमीन जितने भी हैं उनके लिए तू गनी है, देने वाला है। मैं फकीर सा बंदा आज की रात तेरी बारगाह में हाजिर। सुभान अल्लाह। और फिर आप इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर, कि जब क़यामत का दिन होगा मेरे पास तेरी बारगाह में पेश करने के लिए कोई उज़्र नहीं है, कोई बहाना मेरे पास नहीं। या अल्लाह मैं सिर्फ माफ़ी का सवाल ही कर सकता हूँ, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। फिर कहते हैं कि गर तू बीनी वर हिसाब नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा के नहा बगीर। या अल्लाह अगर तुमने हर सूरत मेरा हिसाब लेना है, अगर हर सूरत मेरा हिसाब किताब करना है, तो मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ मुस्तफ़ा की निगाहों से ओझल करके मेरा हिसाब लेना, ताकि मुझे अपने नबी के सामने शर्मिंदगी ना हो, अपने नबी के सामने मैं शर्मसार ना हूँ। मेरा हिसाब किताब मुस्तफ़ा से पिन्हा करके लेना, ताकि मैं अपने नबी से शर्मसार होने से बच सकूं। वैसे तो तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, तेरी जात बख्शने वाली है, और हम भी बख्शिश का सवाल करके यही कहते हैं कि अदल करे ते थर थर कंबड़ ऊंचियां शाना वाले, ते फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे वाले। अल्लाह की बारगाह में आज माफी की दरख्वास्त लिए, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से नदामत लिए, शर्मसारी लिए कि या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम शर्मसार हैं, अपने गुनाहों की तौबा तुझसे करते हैं, मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा। आमीन आमीन। हजरत राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि तौबा करें तो क्या गारंटी है कि अल्लाह कबूल फरमाता है? जरा सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। क्या गारंटी है अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह कबूल कर दे तौबा को? तो आप फरमाती हैं कि बंदो, अल्लाह पहले माफ करता है फिर तौबा की तौफीक देता है। सुभान अल्लाह। अगर उसने माफ ना करना हो तो तौबा की तौफीक। आज की रात देखना कितने लोग बाहर हैं, अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। ये उसका करम नहीं कि हमें तौफीक बख्शी उसकी बारगाह में हाजिर होने का, ये उसका करम नहीं तो और क्या है कि हमें अपने घर में बुला लिया है। फरमाती है कि वो पहले तौबा कबूल करता है, पहले गुनाह माफ करता है, फिर बंदे को तौफीक अता करता है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, बंदा जब गुनाह करता है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके दिल के ऊपर स्याह रंग का एक निशान लग जाता है। जब वो दूसरा गुनाह करता है दूसरा निशान लगता है, तीसरा गुनाह करता है तीसरा निशान लगता है। अलगरज गुनाह कर करके सारा दिल बंदे का काला हो जाए। भाई अगर चादर सफेद हो, चिट्टी चादर हो, कि उसके ऊपर एक दो दाग लग जाए तो वो बुरे लगते हैं, वो बंदा कहता है नहीं इसको साफ करना चाहिए। अगर चादर सारी की सारी काली हो जाए और उसके ऊपर दाग लग जाए तो वो तो नजर ही नहीं आता, बंदा गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। जब दिल सारा काला हो जाए बंदा गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम मेरी बारगाह में आके मुझसे माफी मांगते हो तो तुम्हारा माफी मांगना, इस्तग़फ़ार करना रेगमार का काम करता है। जब तुम अल्लाह की ज़रफ़ लगाते हो तुम्हारा दिल साफ होता है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करता है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جب کوئی شخص اپنے گناہوں پہ شرمساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ آنسوؤں کا دریا بہا دے، آنسوؤں کا سمندر بہا دے، اس کا رخسار تر ہو جائے آنسوؤں سے، اس کی داڑھی بھیگ جائے، اس کے کپڑے گیلے ہو جائیں، فرمایا نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور اس آنسو سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال گیلا ہو گیا، کل قیامت کے دن وہ بال اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پلکوں کا بال سفارش کرے گا کہ یا اللہ تیرے خوف سے یہ رویا تھا، اس کے آنسو سے میری آنکھیں بھیگ گئی تھی، اس کے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ بندہ عاجزی کے ساتھ آئے، انکساری کے ساتھ آئے، اعمال کا گھمنڈ لیے اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے، اللہ کی بارگاہ میں علم کا گھمنڈ لے کر نہ آئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے علم کا، تکبر کا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شیطان آیا اور ایک نور کی شکل میں، لائٹ کی شکل میں آیا، آ کے کہتا ہے کہ عبدالقادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، آج کے بعد تیرے کسی عمل کی تجھ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں فرمایا، تو مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ یہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، دفع ہو گیا۔ دوبارہ پھر اس نے حملہ کیا، آ کے کہتا ہے کہ عبدالقادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، اگر تیرا علم نہ ہوتا تو میں تجھے گمراہ کر دیتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بدبخت پھر حملہ کر رہا ہے، میرے علم نے نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل، بولیے مجھے اللہ کے فضل نے۔ ہم سب اللہ کی بار، یا اللہ تیرے حبیب کے مکھڑے کا صدقہ ہم تو سے تیرا فضل مانگنے آئے ہیں، ہم تو سے تیری بخشش مانگنے آئے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر تیری بارگاہ میں استغفار مانگنے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، محمد مصطفیٰ کے مکھڑے کی طرف دیکھ، حضور کی ظلموں کا صدقہ اپنا فضل ہم پہ عطا فرما دے، حضور کے مکھڑے کا صدقہ آج کی رات ہمارے گناہ معاف فرما دے، حضور کی ظلموں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمارے اعمال اس کا عمل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، تجھے مصطفیٰ کے رد چکم کا واسطہ، تجھے مصطفیٰ کے قیام اللیل کا واسطہ، تجھے مصطفیٰ کے اٹھ اٹھ کے عبادت کا واسطہ، حضور کی عبادت کا صدقہ آج ہمارے گناہ معاف فرما۔ آمین۔ اللہ کی بارگاہ میں آج ہی کے ساتھ آئیں، امید کے ساتھ آئیں، اور اس کے ساتھ کہ اللہ رب العزت صدقہ مصطفیٰ کی نالین کا اپنے گناہوں غلاموں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 70 سال سے ایک پتھر کے اوپر کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو بلایا، توجہ فرمائیے احباب، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ وہ جو شخص فلاں جنگل میں ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے 70 سال سے عبادت کر رہا ہے، اس کی طرف میرا پیغام لے جائے۔ ہائے ہائے، آج ہمیں پیغام آ جائے کسی چودھری صاحب کا، ایم پی اے صاحب کا، ایم این اے صاحب کا، منسٹر کا، پتہ جی پھر ساڈا حال کی ہوتا ہے۔ بندہ چھالا مارتا ہے، مینوں فلانے صاحب نے بلایا، چودھری صاحب نے بلایا، مینوں آج ویکھو وزیر صاحب نے بلایا، جس کی طرف اللہ کا پیغام آ جائے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو جا کے کہہ دو کہ تیری 70 سال کی عبادت اللہ نے رد کر دی، قبول نہیں کی۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں بھئی تیری طرف اللہ کا پیغام آیا۔ وہ اٹینشن میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کا پیغام آیا میری طرف؟ جی آپ کی طرف کیا پیغام ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت جو ہے وہ رد کر دی گئی، وہ مردود ہو گئی ہے، اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص اٹھا، اس نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا، اس نے ناچنا شروع کر دیا، وجد میں آ کے رقص کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، جس
کو یہ پتا چلے کہ 70 سال کی عبادت رد کر دی گئی، وہ تو چیختا ہے، گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو وجد میں آ کے رقص کر رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی نظر میں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا پیغام ہر کسی کی طرف سے نہیں آتا۔ میں خوش کس لاکھوں کروڑوں عبادت گزار ہوں گے اپنی عبادتوں میں، مگر ہے ہر کسی کی طرف اللہ کا پیغام تو نہیں آتا۔ میں خوش ہو کے رقص کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی نگاہ میں رکھا ہے، رہی اعمال کی بات، وہ مالک ہے، قبول کرے رد کرے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو خوشی سے رقص کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے طرف پیغام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، اللہ رب العزت اپنی نگاہ میں رکھتا ہے اور گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک درویش بازار میں کھڑا تھا، اس سے انشاءاللہ بس بات کر، ایک درویش کھڑا ہے، توجہ فرمائے حضرات، اس سے جا کے حضرت داؤد طائی پوچھتے ہیں، ایک فقیر سے بازار میں کھڑا ہے، جا کے کہتے ہیں کہ بازار کے اندر تو غمگین کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ان بندوں کو دیکھ رہا ہوں گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو میں پریشان اس لیے ہوں، میں نے سوچا کہ بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں۔ سنیے گا بات، بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا، بولیے بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا۔ حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا، کیا ماجرا پیش آیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے عرض کی ہے کہ اپنے بندوں سے صلح کر لے، اللہ تو مانتا ہے بندے نہیں مانتے، اللہ تو مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے، وہ نافرمانی پہ تلے ہوئے، وہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری اللہ سے صلح کروا دیتا ہوں، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا ستار ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، صلح کرواتا ہوں۔ حضرت داؤد طائی پوچھتے ہیں تو وہ فقیر کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے، اللہ مانتا ہے بندے نہیں مانتے۔ کچھ دنوں بعد وہی فقیر ایک قبرستان میں کھڑا تھا، حضرت داؤد طائی کا گزر ہوا، ارے فقیر کل بازار میں تھا آج قبرستان میں کھڑا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے اسی کام کے لیے آیا ہوں کہ بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں۔ وہ کہتے ہیں اب کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتے ہیں اب بندے مانتے ہیں اللہ نہیں مانتا، اب بندے تو کہتے ہیں صلح کرتے ہیں اللہ نہیں مانتا۔ لوگوں آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں اس شرمندگی کے ساتھ، اس ندامت کے ساتھ آؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگو کہ آج ہم مان جائیں، اللہ نہیں مان جائے، مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم آج ہی لے کر آئیں، شرمندگی لے کر آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن بازار میں کھڑے ہو کے زاروں قطار رو رہے ہیں، امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لوگ پوچھتے ہیں امیر المومنین کیوں رو رہے ہو، کس بات نے مجبور کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ گزرا ہے، سارے مہینے روزے رکھے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں عید کے دن کہ مجھے پتہ نہیں اللہ نے میرے روزے قبول کیے ہیں کہ نہیں کیے، اللہ نے رمضان میں مجھے معافی دی ہے یا نہیں دی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ لوگوں جس بارگاہ میں عمر فاروق جیسا شخص آنسو بہاتا ہے، جس کی بارگاہ میں تاجدار کائنات آنسو بہاتے ہیں، حضور ساری رات اٹھ کے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ورم آتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کو اپنی بخشش پہ شک ہے، آپ کو کوئی وہم ہے کہ اللہ بخشے یا نہیں بخشے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ بات نہیں، میں تو وہ ہوں انگلی کا اشارہ کروں اللہ ہزاروں لاکھوں گناہگاروں کو بخش دے، میں تو وہ ہوں اشارہ کرے جہنم کو خالی کر کے جنت میں ڈال دے۔ بات کیا ہے؟ یا عائشہ تو انی افلا عبدا شکورا، جس اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے، جس اللہ نے نبیوں کا امام مجھے بنایا ہے، میرا حق نہیں بنتا اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، جس کی بارگاہ میں نبی دیکھیے معراج کی رات
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओए अपने इल्म पे नाज करने वालों, ओए अपने अमलों पे घमंड करने वालों, और अपनी इबादतों पे नाज करने वालों, सुनो, मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे सोने मक्के से आया है, रातों रात मदीने गया है, मदीने से मस्जिद अक्सा आया है, नबियों की इमामत करके सिदरतुल मुंतहा पे आया है, अब लामकां की बुलंदियों पे मेरे सामने जलवागर है, इतनी दूर से आया है, बता मेरे लिए क्या लेकर आया है। हुजूर फरमाते हैं या अल्लाह मैं वो लेकर आया हूँ जो तेरे पास भी नहीं है, जो तेरी बारगाह के अंदर भी मौजूद नहीं, मैं वो लेकर आया हूँ। अल्लाह फरमाता है कि मेरी बारगाह में क्या नहीं है, हर चीज तो मैंने पैदा की है। हुजूर फरमाते हैं अत्ताहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, या अल्लाह तेरा मोहम्मद तेरे पास आजिज़ी लेकर आया, तेरी बारगाह के अंदर आजिज़ी कोई नहीं, मैं आजिज़ बंदा बन के तेरी बारगाह में आया हूँ। लोगों जिस बारगाह में मोहम्मद मुस्तफा आजिज़ बंदा बन के खड़ा होता है, उस बारगाह में इल्म का तकब्बर लेकर आओ, अमाल का घमंड लेकर ना आओ, अपने गुनाहगार आंसुओं के साथ शर्मिंदगी के साथ आज की रात अल्लाह की बारगाह में हाजिर होके तौबा कर लो कि या अल्लाह उस वक्त से बचा जब हम मान जाए तू न माने, आज हमें मौका दे दे। लोगों सच्चे दिल से तौबा कर लो और आजिज़ी के साथ, और आजिज़ी में क्या फल है। हजरत खानवादा रसूल के चश्मो शराब, रसूलुल्लाह के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप इहराम बांधते हैं, सवारी पे बैठते हैं, जब काबतुल्लाह में दाखिल होते हैं तो आवाज देने लगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ मेरे मौला, मेरी हाजिरी कबूल फरमा। जब ये कहने लगे तो जुबान रुक गई, ये कहा ना गया, लब्बैक ना कहा गया। लोगों ने पूछा हजरत लब्बैक क्यों नहीं कहते? आप फरमाते हैं मुझे अल्लाह से डर लगता है कि मैं कहूँ लब्बैक, उधर से आवाज आए ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं, मैं उस लम्हे से डरता हूँ, मैं अल्लाह की बात में हाजिर नहीं हो सकता। लोगों रात का पिछला पहर है, रात का पिछला पहर है, घर में काबा है, एक शख्स ने नकाब कर रखा है, नकाब करके तवाफ करता हुआ काबे का गुलाफ पकड़ पकड़ के रोता है, कहता है या अल्लाह तेरा गुनाहगार बंदा है, इसको माफ कर दे, मैं तेरा गुनाहगार बंदा आया हूँ, माफ कर दे। वो चीखो पुकार करता है, वो जोर जोर से रोता है। लोग तवाफ करने वाले मतवज्जो होते हैं, वो कहते हैं ये नकाब पोश कौन है जो काबे का गुलाफ खींच खींच कर जोर जोर से रोता है। वो कहते हैं कि ऐ रोने वाले गुनाहगार, हम भी तेरे लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, अल्लाह तुझे माफ करेगा। वो कहता है नहीं, मैं बड़ा गुनाहगार हूं, पता नहीं अल्लाह माफ करे या ना करे। लोग तवाफ करने वाले कहते हैं तेरे गुनाह आसमान के सितारों के बराबर होंगे। लोगों वो शख्स कहता है आसमान के सितारे कम है, मेरे गुनाह इससे ज्यादा है, तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर होंगे। वो कहता है दरख्तों के पत्ते कम है, मेरे गुनाह इससे ज्यादा है। अरे रोने वाले, तेरे गुनाह रेत के जर्रों के बराबर होंगे। वो कहता है लोगों रेत के जर्रे कम है, समंदर के कतरे कम है, मेरे गुनाह ज्यादा है। काबे के गुलाब को खींच खींच कर रो रो के बेहोश होके गिरता है। लोग कहते हैं देखो तो सही कितना बड़ा गुनाहगार, देखो तो सही कितना बड़ा गुनाहगार है, जिसको अल्लाह के सामने उसकी रहमत में भी वो इतना जोर जोर से रो रहा है। लोग जाते हैं उस बेहोश होके गिरने वाले शख्स का नकाब उठाते हैं। लोगों वो और कोई नहीं, वो रसूल का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जो अल्लाह के खौफ से रो रहा है, अल्लाह की खशियत से रो रहा है, शर्मिंदगी और नदामत के आंसुओं से रो रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो शख्स है जो फर्ज नमाजों के अलावा 1000 नफल पढ़ के सोता है। ज़ैनुल आबिदीन इबादत भी जिसके ऊपर नाज करे, इबादत की ज़ीनत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। जब रसूल का शहजादा आजिज़ी के साथ दरबार में आए, जब रसूल आजिज़ी के साथ दरबार में आए, जब औलिया आजिज़ी के साथ दरबार में आए, आज की रात तकब्बर को छोड़ दे, गुमंड को छोड़ दे, इल्म के वहम को छोड़ दे, अमाल के वहम को छोड़ दे, गुनाहगार बनकर अल्लाह की बारगाह में आए। अल्लाह फरमाता है
مجھے نیکوکار کی نیکیوں سے اتنا پیار نہیں جتنا مجھے گناہگار کے آنسوؤں سے پیار ہے. جب وہ آنسو بہا کے مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بخشنہار ہے، کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اس دنیاوی چاہت کے اوپر سوار ہونے والوں، اللہ کہتا ہے ربک الکریم، تیرا رب کریم ہے. بندو کریم رب سے کیوں دور بھاگتے ہو؟ جن کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کام نہیں آئیں گے. یہ کریم رب ہے، اس کی بارگاہ میں صدقے دل سے معافی مانگو، اللہ قبول فرما لے گا. اللہ صدقے دل سے کی ہوئی معافی کو قبول و منظور فرما لے گا. اہل ایمان ذرا توجہ فرمائیں. حضرت رابعہ بصری، آپ کو بخار ہوتا ہے، بس گفتگو ختم کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا، ذرا توجہ فرمائیں. آپ کو بخار ہو گیا، طبیب بلائے. ذرا دیکھ، ایک ہم ہیں کہ اللہ کہتا ہے نیک کام کرو گے جنت دوں گا. سن رہے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے نیک کام کرو گے میں بولیے میں جنت دوں گا. ہم جنت کے لالچ میں بھی نہیں آتے. وہ کہتا ہے برے اعمال کرو گے دوزخ میں پھینکوں گا. ہم دوزخ کے ڈر سے بھی نہیں جاتے، پھر بھی نیک اعمال نہیں کرتے. حضرت رابعہ بصری کو بخار ہوا، طبیب آئے، حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، علاج کیا، بخار نہیں اترتا. رابعہ بصری کہتی ہیں کہ ڈاکٹروں تم سے یہ بخار اترنے والا نہیں. وہ کہتے ہیں مائی صاحبہ وجہ بتائیں. آپ فرماتی ہیں ہوا یوں تھا، بخار کیوں ہوا کہ میں ایک دن اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی. قرآن پڑھتے ہوئے جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا. میں قرآن پڑھتی گئی، جنت میں گم ہوتی گئی. میں قرآن پڑھتی گئی، جنت کی گلیوں میں گھومتی گئی. میں قرآن پڑھتی گئی، جنت کے محلات کو دیکھتی گئی. میں نے جب جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر دیکھا قرآن میں تو میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا. میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، یا اللہ جس جنت کا تذکرہ اتنا خوبصورت ہے وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، مجھے وہ جنت عطا فرما. دل میں نے خواہش کی کہ وہ جنت عطا فرما. مائی صاحبہ حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ میرے دل میں جنت کی آرزو کی خواہش پیدا ہوئی. میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. آواز آئی رابعہ محبت کا دعویٰ تو مجھ سے کرتی ہو اور طلب جنت کی کرتی ہو. محبت کا دعویٰ تو اللہ سے کرتی ہو، آرزو جنت کی کرتی ہو. محبت کا دعویٰ مجھ سے کرتی ہو، جنت کی آرزو رکھتی ہو. تم نے تو محبت میرے ساتھ کی تھی. جنت کی طلب کو چھوڑ دو، جہنم کے ڈر کو چھوڑ دو، میری رضا کی خاطر نیک عمل کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آؤ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. دو ہی چیزیں. کتنی چیزیں ہیں؟ دو. کنیاں چیزاں نے؟ دو. یار بولو تو صحیح. کنیاں دو چیز. یہاں اللہ رب العزت گناہگار دے آنسواں نو معاف کردا ہے. ویکھ کے گناہگار روے اپنے گناہ یاد کر کے تے یا انہوں معاف کر دیندا ہے. تے یا اللہ محمد مصطفیٰ دے وسیلے نو ویکھ کے معاف کر دیندا، حضور دے مکھڑے نو ویکھ کے معاف کر دیندا. اسی بھی آنے ہیں یا اللہ ساڈے عمل تے اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ چ پیش کر سکیے. جیڑیاں راتاں غارے ہرا چ سونے نے گزاریاں نے نا، جیڑیاں راتاں 3 غارے سور چ کملی والے نے گزاریاں نے، یا اللہ انہاں راتاں دا واسطہ ہی میں گناہگاراں نو معاف کر. آمین. یا اللہ انہاں راتاں دا صدقہ ہی اسی کسے قابل نہیں تیرے کول آئے. ایمان والے ذرا توجہ فرماؤ. اسی ہر ویلے اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی مانگ رہے ہیں. یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ سانو معاف کر دے، ساڈے گناہ معاف کر دے. اسی ہر روز اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرنے ہیں یا رب العالمین اسی بڑے گناہگار ہاں، ساڈے گناہ معاف کر دے. ساڈے کول رزق کوئی نہیں، سانو رزق عطا کر دے. جہدے کول اولاد کوئی نہیں وہ طلب کردا ہے، یا اللہ اولاد عطا فرما دے. ہر روز گڑگڑا کے دعاواں اللہ دی بارگاہ دے اندر کرنے آؤ، پر اللہ بڑا بے نیاز ہے، قبول کرے یا نہ کرے. محمد عربی دے غلاموں
نبی دے وسیلے دے نال اللہ نے اے رات عطا فرمائی ہے اگے پیچھے تسی آندے ہو معاف کر دے اگے پیچھے تسی کہندے ہو رزق عطا کر دے اگے پیچھے تسی کہندے ہو رات عطا کر دے اگے پیچھے تسی کہندے ہو ساڈے گناہ معاف کر دے اج دی رات او رات ہے کہ اللہ رب العزت خود پہ ارشاد فرماتا ہے کوئی اولاد منگنے والا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اولاد منگن والے ہو اج دی رات اولاد منگو میں عطا کراں گا رزق منگن والے ہو اج دی رات رزق منگو میں عطا کراں گا او بخشش منگن والے ہو اج دی رات بخشش طلب کرو میں تواڈے سارے گناہ معاف فرما دیاں گا سبحان اللہ اسی واسطے عاجزی لے کے حضرت سلطان العارفین کی بے فرماندے نے آپ فرماندے نے پہ علم پڑھیا تے عمل نہ کیتا لینا کیل وچ وڑ سبحان اللہ حضرت سلطان العارفین کی بے فرماندے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ آخری گل جڑی میں عرض کرنا چاہنا بھی اللہ یا گناہگار دیاں آنسواں نوں ویندا ہے یا کملی والے دے مکھڑے سبحان اللہ حضور دے مکھڑے نوں ویکھ کے اللہ کہندا ہے کہ میرے نبی دے غلام نے میرے نبی دے امتی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کل قیامت دا دن ہوے گا نفسا نفسی دا عالم ہوے گا العطش تے العطش پکار رہی ہوئے گی ساری دنیا اللہ دے جلال وچ میں کسے نوں شک ہے بولو تے صحیح نہیں بھی اللہ قہار ہے کہ نہیں بے شک جبار ہے کہ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ دے غصے چ کسے نو کوئی شک نہیں اللہ فرماندا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے ان بطش ربک لشدید میری پکڑ بڑی ڈاڈی ہے ایتھے تے لگے پھردے ہو نا ہونا تے میرے کول ہی جے نہ معافی منگو شبرات والی رات میں نہ آو نہ ڈٹے رہو آکڑے رہو لیکن ایک دن آئے گا کہ میری بارگاہ تے ہونا تے اللہ قیامت والے دن غصے چ ہوے اللہ اپنے جلال وچ ہوے حضور دے اسی سارے غلام اللہ دے غصے تو ڈر کے سہمے بیٹھے ہوں گے منظر یہ ہوئے گا کہ اسی اللہ دے جلال تو ڈرے ہوں گے ایک پاسوں میرے کملی والے دی سواری آ جائے کیا دیو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دے نام تے اونچا بول بول سبحان اللہ کیا دیو سبحان اللہ حضور دی سواری آ جائے ایمان والے ذرا توجہ فرماؤ اللہ رب العزت یا تے گناہگار دے آنسواں نال پیار کر کے معافی دیندا ہے یا تے گناہگار دی توبہ نوں ویکھ کے معافی دیندا ہے جے گناہگار اس قابل نہیں کہ اپنے اعمال پیش کر سکے پھر اللہ رب العزت کملی والے دے مکھڑے دا صدقہ معافی عطا فرما دیندا ہے تے روزے محشر والے دن نفسا نفسی دا عالم ہوے گا کملی والے دی سواری میدان محشر دے اندر آ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کملی والے دی سواری میدان محشر دے اندر آئے گی تے اوتھے نبی بھی موجود ہون گے اوتھے ولی بھی موجود ہون گے اوتھے صحابی بھی موجود ہون گے اوتھے 1,24,000 نبی بھی موجود ہون گے اوتھے تیرے تے میرے ورگے گناہگار بھی حضور دا مکھڑا ویندے ہون گے
سبحان اللہ کیا کہہ دیو نا سبحان اللہ سبحان اللہ تے کملی والے دی سواری جدو محشر دے میدان وچ آئے گی تے پہلا صورتحال کی ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا سبحان اللہ اللہ رب العزت دا جلال ویکھ کے اللہ رب العزت دا غصہ ویکھ کے اللہ رب العزت دا جلال دیکھ کے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اس پریشانی دے عالم دے اندر اس پریشانی دے عالم دے اندر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے نبی دے غلاموں کہہ دے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے پڑھو پڑھو اللہ معاف کر دے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اسی اپنے گناہوں نال کم دے ہوانگے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں اللہ فرمائے گا میں غفارا میں جبارا لیکن ویکھو مصطفیٰ دے مکھڑے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں تواڈے اعمال تے ایسے قابل نے کہ تانوں دوزخ دے اندر پھینکیا جائے لیکن اہل محشر اے محشر والے ذرا نظر مارو اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے آدم بھی اوتھے موجود نے حضرت نوح بھی اوتھے موجود نے حضرت عیسیٰ کلیم اللہ بھی اوتھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت ابراہیم نجی اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ یوسف جیسے حسین و جمیل اوتھے موجود نے اللہ فرمائے گا لوگو اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں یا ایھا المزمل اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے متصر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے لوکا میرا گسارا ویکھو وَتُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے کملی کہہ دو اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اسے چھے لیکن کملی والے دے مکھڑے میں کے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اللہ پاک کی دعا ہے ساڑھے سارے لئے حاضری کو قبول کرے آمین ساڑھے اکھاں وچوں کرو دے خوف نہ لگ رہے ایک آنسو بھی نکلے ہیں او دے صدقے اللہ ساڑھے واسطے جہنم آگ نو ٹھنڈا کر دے نبی پاک دے مکھڑے دے صدقہ اللہ سے معاف کرے مکی مسجد دی ساری انتظامیہ محترم جناب محمد اکرم امین صاحب مکی مسجد دے صدر انہاں دے ساری انتظامیہ جملہ مامرین جنہاں لنگر دا انتظام کیتا جڑے بھی طریقے نال تسی دوست آئے ہو جنہ جڑے طریقے نال تعاون کیتا ہے اللہ رب العزت سب دا پرکار کرنے دے قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ زندہ